السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں ذیشان بشیر. 30,000 ٹن سے زیادہ بارود برسانے، 50% غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے اور 10,812 شہادتوں کے بعد غزہ اور اہل غزہ کے لیے 4 گھنٹے کی جنگ بندی کی خیرات کا اعلان. مؤثر ہونے سے پہلے ہی القدس، الشفا اور الہدا ہسپتال ایک بار پھر صہیونیوں کے نشانے پر آ گئے ہیں. بمباری سے مزید تباہی ہوئی، مزید ہلاکتیں ہوئیں. 50,000 فلسطینیوں کا شمالی غزہ سے زبردستی انخلا. امید اور نا امیدی کے درمیان یہ ہے آج کا غزہ. اس وقت طاقتور ممالک کے حکمرانوں کی آنکھوں سے فلسطین کے لیے آنسو نہیں بلکہ بم ٹپک رہے ہیں. فلسطینیوں پر ہوشربا بمباری سے عالمی حکمرانوں کے دل پگھلنے کی بجائے پتھر ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اسی پر آج بات ہوگی. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروفیسر حسین عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمی امور کے ماہر ہیں. پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. جنگ کے 35 روز، تقریباً 11,000 شہادتیں، اور اس کے بعد امریکی سیکیورٹی کونسل کے جان کربی جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی کی جائے گی، اور اس میں بھی جو امدادی ٹرک ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں داخل ہو سکیں گے جتنی وہاں پر ضرورت ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس جنگ بندی سے؟ دیکھیں یہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی تو ایک مذاق ہے، کیونکہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، بمشکل کچھ ہیلپ پہنچ سکتی ہے، اور 4 گھنٹوں کے بعد دوبارہ بمباری شروع ہو جائے گی، اور بلکہ جو لوگ جمع ہوئے ہوں گے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے نشانہ مان جائے. کیونکہ 4 گھنٹے کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مگر یہ جو ترکی اور قطر امیڈیٹ کر رہے تھے یہ تقریباً کوئی 3-4 دنوں کا ہونا چاہیے، اور اس پہ امریکی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا انڈیا دیا تھا کہ یہ 3 سے 4 دن کا ہیومینیٹیرین پاس ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ ان کا موٹیویشن یہ ہے کہ اس کو ٹیمپریچر کو تھوڑا سا کم کیا جائے، دونوں سائڈس کو تھوڑا سا پاز دیا، اور جو اس میں کچھ ہاسٹیج ہیں جو اسرائیلی ہیں جس میں ان کو کین ہے کہ وہ ان کو نکالا جائے، اور امریکی ہاسٹیج بھی ہے، امریکی نیشنلٹی ہے، تو ان کا تو زیادہ ان ہاسٹیج کی وجہ سے یہ نہیں کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ پیرایامہ جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی، یو کے میں بھی، یورپین یونین میں بھی وہ ان کے خلاف بھی جا رہی ہے، اور حکومتوں کی جو پالیسی ہے وہ کرٹیسزم اس پہ کافی ہو رہا ہے. مگر 3-4 دن کا اگر وقفہ ہو وہ کوئی میننگ فل ہوتا ہے، یہ 4 گھنٹے کا تو اٹ از میننگ لیس. ٹھیک ہے. اور اس 4 گھنٹے کے دوران بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کا زبردستی انخلا، اس بارے میں بھی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ OIC کا سربراہی اجلاس سعودی عرب میں شروع ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب کے شہر ریاض میں. گو کہ یہ کافی زیادہ تاخیر سے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن بہرحال ایک صحیح اقدام ہے. موجودہ وقت میں، موجودہ حالات میں کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا، اور اسپیشلی اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کس طرح سے فلسطین کی امداد کی جا سکتی ہے؟ ہاں، آپ نے بڑا والڈ سوال کیا ہے کہ سعودی عرب کی اور دیگر ممالک کی جو معنی خیز خاموشی ہے اس کے اوپر ساری امت مسلمہ جسے ہم امت کہتے ہیں وہ پریشان ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایک ابراہیم اکارڈ کے بعد سمجھتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا معاملہ سیٹ ہو گیا اور جو نان عرب ملک ہیں ان کے لیے اب یہ معاملہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس حملے اور اس ساری جنگ کے بعد یوں لگتا ہے کہ مسئلہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے. یہ فائدہ مند اسی صورت میں ہوگا کہ اگر فلسطین کی اتھارٹی جو کہ محمود عباس اور اسماعیل ہانیہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، یہ PLO اور جو حماس ہے یہ مل بیٹھے، کیونکہ جو فلسطینی کاز ہے یہ اس سارے 2 پارٹیوں کے چکر سے زیادہ آگے کا معاملہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو پاکستانی ہیں یا دیگر ممالک ہیں یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم 2 طرح کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ایک تو آپ اکنامک جو فوٹنگ کے اوپر آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. میں نے آج ایک سٹور پہ گیا ہوں تو وہاں پر پیچھے لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ پاکستانی مصنوعات ہیں آپ ان کو خریدیں، اور یہ اسرائیلی یا اسرائیلی سپورٹنگ
ہیں تو ان کو نہ خریدیں. ایک بات. ایک تو آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ان کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2 آپ شارٹ ٹرم کے اندر ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو آپ پاکستانی اسکاؤٹس یا جو پاکستان کے حلال امر کے لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. 2 چیزیں. تیسرا یہ کہ کل میں نے سندھ گورنمنٹ کا ایک کوئی نوٹیفکیشن دیکھا تھا جس میں فلسطینی طلبہ کو کوئی اسکالرشپ دینے کی بات کی تھی. تو آپ لوگوں کو جیسے نواز شریف کے پرانے ایک دور کے اندر بوسنیا کے لوگوں کو آپ لائے تھے تو آپ ان کو پناہ دینے کے لیے بھی ایک خاص تعداد میں پاکستانی جو ہے اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور لانگ ٹرم کے اندر ان دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر فلسطین کے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے اور پھر مسلمان امہ جو ہے کو بات کرے اگر امہ ایگزسٹ کرتی ہے. ویسے زبانی دعوے کرنے کے لیے تو ہم بہت کہتے ہیں کہ حزب اللہ ہے, ایران ہے, ترکی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا. اور آج کل کے دور میں جب آپ سوورینٹی کی بات کرتے ہیں یا دنیا کے پولز کی بات کرتے ہیں کہ ملٹی پولر ہے, بائی پولر ہے یا ٹرائی پولر ہے, اس کے اندر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ملک جنگ کے اندر کود پڑے کہ پاکستان حملہ کر دے یا ایران حملہ کر دے یا فلاں ملک حملہ کر دے. یہ کہنا آسان ہے لیکن انٹرنیشنل سینیریو میں یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو فیس کرنا چاہیے اور اس سارے کے اندر اتفاق اتحاد کے ساتھ پالیسی بنائی جائے. لیکن معذرت کے ساتھ مسلمان امہ میں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو لیڈرشپ کا رول پلے کر سکیں. جی ہاں بالکل, اتفاق اور اتحاد موجودہ وقت میں بہت زیادہ اہم ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائے گا کہ امریکہ کا بیان سامنے آیا تھا غزہ پر قبضے کے حوالے سے جس کی مخالفت کی گئی تھی, اس کے بعد اسرائیل نے بھی اس پر یو ٹرن لیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقل قبضے کی جگہ کسی انٹرنیشنل قابل اعتماد کنٹرول کے حوالے جو ہے وہ غزہ کیا جائے گا. تو اس کو کیا کسی انٹرنیشنل تنظیم یا امریکہ کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں وہ اس کے خط و خال ابھی کلیئر نہیں ہے. اب ایز فار ایز اسرائیل کا وہ ہے پالیسی ہے, وہ ابھی بھی 2 ان میں پولز ہیں. ایک تو جو لیکود پارٹی کے فار رائٹ اور جس پہ نیتن یاہو صاحب بھی شامل ہیں, تو وہ تو بضد ہے کہ اس پہ ہم نے فوجی قبضہ کرنا ہے, حماس کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کوئی ایسا انتظام سوچیں گے کہ ان کو کیسے غزہ کا مستقبل کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ بڑا ویگ ہے کیونکہ لیکود اور فار رائٹ جو اسرائیل میں پارٹیز ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ غزہ کی پٹی سے کرتی وہ ٹیریٹری میں کم انٹرسٹڈ ہیں, لوگوں کو ڈی پاپولیٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اور یہ ایک ان کا جو گریٹر اسرائیل جس کو ایرٹس اسرائیل کہتے ہیں, یہ اس کانسیپٹ کا ایک ویریئنٹ ہے. اور اب وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اب پورے جو اس کا نارتھ سینٹرل ساؤتھ تمام غزہ پہ ان کی عملداری قائم ہو جائے, حماس کو وہ یہاں سے نکالیں اور اس کے بعد جو فلسطینی وہاں بچے کچے ہیں ان کو کس طریقے سے رکھیں, ان کو وہاں سے کسی اور طرف بھیجیں یا ان کے اوپر کوئی ایسا انتظام مسلط کریں جس سے وہ کمپلیٹلی اسرائیل کے ایک قسم کا وہ بن جائے علاقہ. کیونکہ پہلے ویسٹ بینک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی قسم کا انتظام ہے, صرف 11% علاقہ ہے جو فلسطینیوں کے زیر کنٹرول ہے, 28% ایسا ہے جو جوائنٹ ہے اور اس کا جو 60% ہے ویسٹ بینک کا وہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. سو پریکٹیکلی یہ ان کی سینیٹیشن, باقی یہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے میسیو وار. انہوں نے تقریباً یہ 2 جو ڈویژن اسٹرینتھ ہے اس کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے. آرمر ہیوی ان کے پرونگز ہیں اور فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا, اس کو اگر وہ تصویراتی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اب اسرائیلی جو مرکبہ ٹینکس ہیں وہ اب اندر ربل کے تو نہیں جا سکتے, اور اگر جائیں گے تو وہ ولنریبل ہوں گے. شارٹ رینج RPG ہیں کیونکہ وہ ٹنل سے باہر نکل کے اس کو آپریٹ کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے حماس نے ایسی ٹیکٹکس اڈاپٹ کیے ہیں. تو جو مرکبہ بڑا اسٹرانگ ٹینک ہے اس کی ٹرٹ اور نیچے والے حصے کے درمیان وہ ایک C4 کا ایکسپلوسو رکھتے ہیں, اس کو تباہ کرتے ہیں. وہاں تھوڑی سی ویکنیس پیدا ہوتی ہے, اس کو RPG سے اڑاتے ہیں. تو وہ ایک انوویٹو ٹیکٹکس اڈاپٹ کر رہے ہیں. اگر اسرائیل نے یہاں پہ اس کو آپریشن کو کنٹینیو رکھا تو ان کو بھی بہت کیجولٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور کیا اسرائیل کی جو رائے عامہ ہے
اب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں کافی اس میں سے ایک مؤثر آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جنگ کو صحیح طریقے سے نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن ہینڈل نہیں کر پا رہی، اور اس میں جو ہاسٹیج ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، اسرائیلی کی جو فوج ہے اس کی بھی کیجلٹیز ہوں گی. تو یہ اب جو اندر سے اندرونی پریشر ہے اسرائیل کے، یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہوگا کہ اس جنگ کو وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ہیومینیٹیرین پاز اگر لمبا کر کے سیز فائر کی طرف جائیں، اور اس میں ہمارے مسلمان ممالک کا بہت بڑا کردار ہے. اب دیکھیں ہماری حالت یہ ہے، سعودی عربیہ کے وہ ڈیفنس منسٹر امریکہ جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کے جو جیک سلیون اس کو ایشورنس دیتے ہیں کہ ابھی اس کو کسی طریقے سے ہم حل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کریں گے. ایبراہم اکارڈز میں جو 4 ممالک ہیں اس میں سے سوڈان اور مراکش، ان کو انڈیوسمنٹ دی ہوئی ہے امریکہ نے تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ رہے، اور یو اے ای خاموش ہے، صرف قطر پریکٹیکلی اور ترکی کچھ آواز بلند کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل، قطر ثالثی میں جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کیا اقدامات اس بارے میں اٹھائے جاتے ہیں. پروفیسر حسین عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی انتفاضہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو حماس کی مزاحمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی بستیاں ہیں وہ بھی سمٹ گئی ہیں. جو مسلح جدوجہد ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کوز کو نقصان پہنچا ہے؟ 7 اکتوبر کے بعد سے جو حالات ہیں، بدترین حالات ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حماس بھی ذمہ دار ہے؟ ایسا ہے کہ بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید انسانی نقصان جو ہے 10,000 سے زیادہ 11,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو جی نقصان ہوا ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں، اگر آپ 1987 سے لے کے اور 88 پہ دیکھیں، اور پھر کیا اسے کہتے ہیں شیخ احمد یاسین کا پی ایل او سے علیحدہ ایک ایسا ونگ بنانا جو کہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتا ہے، اور پھر انتفاضہ کے بعد سے پھر انہوں نے قید کاٹی، اور آنورڈ 2005 2008 2013 2018 اور 2021 یہ جو سارے حملے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اسرائیل یا فلسطین کی طرف سے کیا اسے کہتے ہیں کوئی پہل کی گئی ہوگی. لیکن پالیسیاں ایسی تھیں اسرائیل کی کہ جس کے نتیجے میں یہ کرنا پڑا. اور اب بھی اگر آپ موجودہ ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ جو 2023 کے موجودہ حملے ہوئے ہیں طوفان اقصی کے نام سے، یہ ابراہیم اکارڈ اور اس کے بعد جو سچویشن بنتی جا رہی تھی جس کے اندر عرب سارے کے سارے فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی تجارت، اپنی ٹریڈ، اپنی پرسنل ریلیشن جو بلڈ کرتے جا رہے تھے، اور امریکہ کے زیر اثر یہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو الٹیمیٹ حماس کے پاس ڈو اور ڈائی کے علاوہ کچھ بچا نہیں تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ تاریخ کے اندر انتفاضہ فرسٹ، سیکنڈ اور پھر آنورڈ کیا اسے کہتے ہیں آپ دیکھتے جائیں کہ یہ حملے ہوتے گئے. اس سے پہلے جو فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی تھی اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا کہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، عربوں کے اندر ایک ڈر تھا. ابھی نقصان تو شاید بظاہر جانی نقصان ہے، لیکن فلسطین کی جو کاز ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے. تو اس کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی شاید حماس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو گیا، فلسطینی بستیاں تو آلریڈی بہت زیادہ سمٹ گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ویسٹ بینک کے علاقوں کے اوپر بھی نابلوس ہے، رام اللہ ہے یا باقی جگہ ہیں، اس کے اوپر بھی حملے کرنے سے اسرائیل باز نہیں آتا. اور ابھی بھی جس طرف ان کو بھیجا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، کیا یہ کوئی گارنٹی ہے کہ وہاں پر حملے نہیں ہوں گے؟ ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، یا یو این ہے، ریڈ کراس ہے، کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح لینے کی ضرورت ہے کہ جی حماس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. حماس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو کمرے کے کونے میں آپ ڈال دیں اور حملے کرتے جائیں تو الٹیمیٹ وہ بھی آپ کو جب پنجہ دیوار سے مارے گا. لگانے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر یہ مزاحمت بڑھتی ہے. بگیڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نیتن یاہو ہیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ان پر بھی پریشر ہے، اب تو اسرائیل کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ادھر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ حماس کے اندر زیادہ لوگ شامل ہوں اور یہ مزید مزاحمت جو ہے وہ بڑھ جائے اور اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو. یہ کتنا سیریس ایشو ہو سکتا ہے؟ ایشو ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چین ہے. اگر کوئی ایک بھی ملک اس کے اندر انٹروین کرتا ہے تو آپ دیکھیں رشیا تو چاہے گا کہ یوکرین کے بعد امریکہ کو کسی اور جگہ پہ
انگیج کیا جائے، اور اگر اس علاقے کے اندر امریکہ انگیج ہوتا ہے تو باقی کے ممالک بھی یکے بعد دیگرے اس کے اندر شامل ہوں گے اور جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ کو اب دو عملی اپنی جو ہے نا وہ چھوڑنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں یا تو مذاکرات کے لیے بٹھانا پڑے گا۔ ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں، فلسطین کے مسئلے کو لے کر اسرائیل کی اپنی فنانسز اور اپنی جو معیشت ہے وہ برباد ہو گئی ہے۔ اگر ایک طرف 11,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے تو دوسری طرف اسرائیل کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے۔ جنگ کے دوران جو جی ہاں ملک ہے بالکل، وہ اسرائیل کو 10-12 بھی شدید سال نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، مختصر سا کمنٹ آپ کا اس پر چاہوں گا، اسرائیل کے لیے یہ معاملہ کس قدر سیریس ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے، اسرائیل کے اندر سے جو ان کی اپوزیشن ہے اس میں کافی آوازیں اس جنگ کے خلاف آ رہی ہیں، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی جو کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ انہوں نے کلیئرلی وارن کیا تھا، مگر اس کو جان بوجھ کے صرف نظر کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ وہ یہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ وہ ایکچولی حماس کو انہوں نے انٹائز کیا ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ ایسی جنگ ہو جس کو بہانہ بنا کے پوری غزہ میں وہ ایک اس کو انیکس کر لیں۔ تو یہ دا بگر گیم پلان تو ان کا وہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا۔ اور اسرائیل کے اندر اب کس قدر وہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور امریکہ جو اس کا حلیف ہے وہ اس کو کس قدر کنونس کر سکتا ہے، یہ جنگ کو جی ہاں بالکل، جنگ کو طوالت اختیار اگر یہ کر جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بریگیڈیئر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر حسین عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، غزہ امیدوں، خوابوں، یادوں اور چاہتوں کا قبرستان، انسانیت، تہذیب، تمدن، اخلاق اور عالمگیریت کا مدفن، جس کی کھنڈر عمارتوں کی شکستہ دیواروں پر فلسطینیوں کے لہو سے بنائی نئی دنیا کا نقشہ، جہاں انصاف کے بجائے طاقت کی حکمرانی اور دلیل کی بجائے بندوق کی زبان میں بات ہوگی۔ ایسے میں آج کی نام نہاد مہذب دنیا کہاں جائے گی؟ اسی سوال پر آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی غزہ سچویشن روم سے۔ اجازت دیجیے۔